سفر فکر کے بحرے بے قرار کا، سفر رفت تخیل کی کہکشاں کا، سفر گلہائے فن کے گلستاں کا، سفر روایت اردو زبان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کا سلسلہ تدریس بی ایڈ آنرز کا کورس مطالعہ اردو ادب، اور اس کورس کے تیسرے لیکچر کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال حیدری۔ عزیز طلبہ، ہم زبان اور اردو زبان کے متعلق بات کرنے کے بعد گزشتہ لیکچر میں اردو شاعری کے آغاز اور ارتقاء کے حوالے سے بات کر چکے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اصناف شعر یعنی مثنوی، قصیدہ، مرثیہ اور غزل پر بات کرتے ہوئے دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ اصناف اردو شاعری میں کیسے آئیں۔ اہل فارس نے اہل ہند کو یہ روایت منتقل کی تو اہل ہند نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس نوعیت کی وسعتیں پیدا کی گئیں، کس نوعیت کے فنی تجربات کیے گئے، اور آج 20ویں صدی میں اردو شاعری کہاں کھڑی ہے۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں دکنی عہد، میر و سعدہ کے عہد اور غالب و مومن کے دور کی بات کی، کیونکہ اس کے بعد اردو شاعری اپنے پاؤں پر باقاعدہ طور پر کھڑی ہو چکی تھی اور اس میں جدید تجربات کے امکانات بخوبی روشن ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد اور حالی نے جدید نظم کی بنیاد ڈالی تو اس کے بعد اردو شاعری نظم معرہ، آزاد نظم اور نثری نظم تک پہنچ چکی ہے، اور یہ ترقی اردو شاعری کو محض 125 سالوں میں حاصل ہو گئی، اور آج اردو شاعری کا تقابل ادبیات عالم کی کسی بھی نوعیت کی شاعری سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے گزشتہ لیکچر میں گزارش کی تھی کہ ہم حصہ شعر میں نصاب میں شامل شعراء کرام کا تفصیلی مطالعہ کریں گے، اور عزیز طلبہ، آج سے ہم اس سلسلے کا آغاز کریں گے، اور آج میں بات کروں گا اردو شاعری کے خدائے سخن میر تقی میر کے حوالے سے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جائزہ لیں گے میر تقی میر کے حالات زندگی کا، ان کے شعری اوصاف کا، اور اس کے علاوہ میں بات کروں گا 18ویں صدی کے سماجی اور سیاسی پہلوؤں کے حوالے سے، جس کی تصویر میر تقی میر کی شاعری میں بخوبی دیکھی جا سکتی ہے۔ گو سب سے پہلے ہمیں میر تقی میر کے حالات زندگی کا جائزہ لینا ہے، لیکن اس سے قبل کہ ہم حالات زندگی کی طرف بڑھیں، عزیز طلبہ، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاعری کی حقیقی تشریح و توضیح یا حقیقی معنویت تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم شاعر کے حالات زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے سماجی اور سیاسی پہلوؤں کے حوالے سے بھی آگہی حاصل کریں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ شعراء نے کوئی بات اپنے خاص سماجی پس منظر میں کی یا سیاسی حوالے سے کی، جسے ہم ذاتی نوعیت کا تجربہ گردانتے ہوئے الٹ معنوں میں لے جائیں یا مختلف معنی پہنا جاتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم شعراء کے حالات زندگی کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی حالات کے حوالے سے بھی بات کریں، اور خاص طور پر اگر میں بات کروں میر کی، جن کی شاعری میں عصری شعور جا بجا بکھرا نظر آتا ہے، تو اس حوالے سے تو ہمیں سماجی اور سیاسی پہلوؤں کو قطعاً نظر انداز کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، میر تقی میر کا زمانہ 18ویں صدی کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مغلیہ فرمانروا اپنا طویل جاہ و جلال دیکھ لینے کے بعد زوال آمادہ ہو رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مغلیہ حکمرانوں نے کم و بیش 325 سال تک تخت دہلی پر حکومت کی، لیکن ہوا کچھ یوں کہ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ فرمانروا ایک طرف تو ہوس اقتدار کا شکار ہو گئے، تو دوسری طرف نشہ عیش و نشاط میں کچھ ایسے کھوئے کہ انہیں سلطنت اور حالات سلطنت کا خیال ہی نہ رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وقت کے مورخ نے وہ تصویریں بھی دیکھیں کہ جس میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کروایا، ایک نے دوسرے کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں، اور یوں وہ مغلیہ فرمانروا جو دنیا کے لیے ناقابل شکست ہوتے چلے جا رہے تھے، اب
زوال کا شکار ہونے لگے۔ اس کا نتیجہ، منطقی نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا یا جو ہوتا ہے، کہ اندرونی بغاوتیں ہونے لگیں، بیرونی حملہ آوروں کے لیے ہندوستان ایک آسان ہدف بن گیا، اور جو کوئی حملہ آور بھی آتا اس کی فتح کا اصل ہدف تخت دہلی ہی ہوتا۔ گو طویل عرصے تک بیرونی حملہ آور اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن اس کے باوجود آئے دن کی خون آشامی اور خون کے بہتے ہوئے دریاؤں کے باعث دہلی کے حالات انتہائی دگرگوں ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ لوگ جو کبھی خوشحالی کو اپنا مقدر سمجھتے تھے، اب قنوطیت کے گہرے سایوں تلے دبتے چلے جا رہے تھے۔ ایسے میں کسی بھی عام شخص کی نفسیات پر خاصے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم ضدی ہو جاتے ہیں، بد دماغ ہو جاتے ہیں، قنوتی ہو جاتے ہیں، زندگی سے لڑنے کا دراصل ہم حوصلہ کھو دیتے ہیں۔ شاید ایسا ہی میر کے ہاں ہوا، اور میر کی زندگی اور میر کی شاعری میں پایا جانے والا درد و غم شاید انہی حالات کا آئینہ دار ہے۔ عزیز طلبہ، یہ حالات دراصل صرف میر کے لیے نہیں تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پورے اہل دلی ان سے متاثر ہو رہے تھے، لیکن سب جانتے ہیں کہ شاعر کا دل دیگر لوگوں سے قدرے حساس ہوتا ہے۔ وہ جن حقیقتوں کو محسوس کر لیتا ہے، بسا اوقات دیگر لوگ ان حقائق کو اس طرح محسوس نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات شدید نوعیت کے حالات و واقعات کے اثرات مختلف لوگوں پر مختلف انداز میں مرتب ہوتے ہیں۔ بہرحال اتنی بات یقینی ہے کہ سودا، میر، درد، سوز، اثر، انعام اللہ خان یقین، قائم چاند پوری یا دیگر جتنے بھی شعراء کی بات کی جائے جو دراصل اس دور میں تھے، ان کے ہاں ایک خاص قسم کا احساس محرومی، ایک احساس ناتبامی، ایک کسی چیز کے نامکمل ہونے کا احساس ان کے ہاں بخوبی پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ آبویسلی یہی درد و غم تھا جو دہلی کے حالات میں بخوبی ہر شاعر کے ساتھ ساتھ کسی بھی عام زندگی کی نوعیت یا کسی بھی عام انسان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے عمومی حالات و واقعات یا اس کی عادات و خصائل میں ان تمام تر حالات کا تاثر دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال باقی شعراء کے ساتھ کیا ہوا، یہ اندازہ کرنا یا اس پر بات کرنا اس لیکچر میں تو شاید ممکن نہیں، لیکن ہم میر کے ذریعے یہ ضرور جان سکتے ہیں کہ ایک حساس دل شاعر پر کیا بیتتی ہے جب بیرونی حوالے سے حالات اس قدر دگرگوں ہو جائے۔ ان کی شاعری کے حالات کیا تھے، ان کی شاعری کے اوصاف خاص کون سے ہیں، ان پر ہم بات کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں میر کے حالات زندگی اور ادبی خصوصیات کا جائزہ۔ میر تقی میر 1722 میں اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام میر علی متقی تھا، جو ایک صوفی منش اور درویش صفت انسان تھے۔ میر نے ابتدائی تعلیم اپنے والد کے دوست سید امان اللہ سے حاصل کی۔ سلسلہ تعلم ابھی ابتدائی مراحل میں تھا کہ سید امان اللہ کو موت نے آن لیا۔ چنانچہ میر نے تعلیمی سفر والد کی سرپرستی میں طے کرنا شروع کیا۔ میر نے ابھی زندگی کی 11 بہاریں ہی دیکھی تھیں کہ قدرت نے ان کا آخری سہارا بھی چھین لیا۔ ان کے والد انہیں کشاکش زمانہ میں بے یار و مددگار چھوڑ کر راہیے ملک عدم ہو گئے۔ والد کی وفات کے بعد سوتیلے بھائی کی بدسلوکی اور تلاش معاش کے پیش نظر میر نے دہلی جا کر نواب سمسام الدولہ کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ لیکن جب نواب سمسام الدولہ نادر شاہ کے خلاف جنگ میں مارے گئے تو میر واپس آگرہ لوٹ آئے۔ تاہم حالات کی ستم ظریفی کا سلسلہ یہاں بھی ختم نہ ہوا۔ اب کے گوشہ عافیت کی تلاش میں میر نے دہلی میں اپنے ماموں سراج الدین خان آرزو کے گھر کا رخ کیا۔ آرزو بذات خود شاعر تھے اور ان کے گھر کی شعری فضا نے میر کی ادبی تربیت میں اہم کردار ادا کیا، مگر بدقسمتی سے زیادہ دیر تک گزر بسر یہاں بھی ممکن نہ ہوئی، اور دیگر بہت سے شعراء کی طرح میر نے بھی بالآخر لکھنؤ میں جائے پناہ تلاش کی۔ وہاں پہنچ کر ایک مشاعرے میں شریک ہوئے تو لوگوں نے ایک اجنبی کو دیکھ کر چہمگوئیاں شروع کر دی۔ اس موقع پر میر نے یہ فی البدی اشعار کہے: کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی کے ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے،
اس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ اس مشاعرے کے بعد میر کو لکھنؤ میں خاصی شہرت حاصل ہوئی اور والی اودھ نواب آصف الدولہ نے انہیں 300 روپے ماہوار وظیفہ پر دربار میں جگہ دی۔ میر کی زندگی کا یہ عرصہ انتہائی سکون اور اطمینان میں گزرا، مگر میر کی زندگی کے آخری 3 سال میں ان کی بیوی اور بیٹی کی ناگہانی موت نے ایک دفعہ پھر سے میر کو زندگی اور زندگی کی مسرتوں سے بیگانہ کر دیا۔ وہ اپنی ذات میں گم ہو گئے اور اسی حالت گوشہ نشینی میں 1810 میں 88 برس کی عمر میں خالق حقیقی کو جا ملے۔ اردو شاعری میں میر کی عظمت کا اعتراف ان کے معاصرین ہی نے نہیں کیا، بلکہ اردو شاعری کی روایت کے ہر شاعر نے عظمت کا زینہ اعتراف عظمت میر کر کے ہی طے کیا۔ سودا تو اس زمیں میں غزل در غزل ہی لکھ، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرح۔ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا، اور ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ سادگی و سلاست، اختصار و اعجاز، ترنم اور شگفتگی، فصاحت و بلاغت، سہل ممتنع، احساس محرومی، گریہ زاری عشق، غم جانا اور سماجی شعور، ایسے اوصاف کسی ایک مجموعہ کلام میں مطلوب ہوں تو نگاہ بلا تأمل دیوانے میر پر ٹھہرتی ہے۔ اردو غزل کے خدائے سخن اور اردو شاعری کے عہد زریں کے امام میر تقی میر نے 18ویں صدی میں اردو شاعری کو وہ احساس تخاطب بخشا کہ ادبیات عالم میں اردو شاعری اور اردو شاعری کی روایت میں میر امر ہو گئے۔ فنی اعتبار سے بات کی جائے تو میر نے اردو شاعری کو مقامی اثرات سے پاک کیا اور ایک ایسا اسلوب متعارف کروایا جس کی بنیاد سادگی، بے ساختگی اور شستگی پر تھی۔ عام فہم اور بول چال کے انداز میں بھی انہیں اس قدر وسیع المعنی بات کہنے پر قدرت تھی کہ سہل ممتنع کی اصطلاح کا اطلاق ناقدین کے نزدیک سب سے زیادہ انہی کی شاعری پر ہوتا ہے۔ موضوعاتی اعتبار سے ان کے ہاں قنوتیت کے اندھیروں میں بھی رجائیت کی کرنیں بخوبی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان کے انداز بیان نے ان کی شاعری کو ذاتی غم کی بجائے عصری نوحہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں اجتماعی انتشار پر ذاتی شکست و ریخت اور انفرادی بے چارگی پر معاشرتی بے بسی کا گمان ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے اوائل عمری میں جسے والد چھوڑ جائے، استاد چھوڑ جائے، پھر اسے ستیلے بھائی کے ظلم و تشدد کا سامنا کرنا پڑے، اسے کوئی اور سہارا نہ ملے تو وہ اپنے اسی ستیلے بھائی کے خالو کے پاس جا کر پناہ لے، پھر اس کے بعد پھر ایک اور واپسی، ایک اور سفر دلی، پھر نادر شاہ کا حملہ۔ یہ وہ تمام تر باتیں ہیں جس سے میر شدید متاثر ہوئے۔ میر کی زندگی میں ایک خاص طرح کا ہیجان آ گیا، لیکن کیونکہ میر کو شاید خود پر بہت زیادہ قابو تھا، وہ اپنے پر بہت اعتماد کرتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ تو نہ ہونے دیا، لیکن ایک خاص قسم کی بد دماغی، ایک خاص قسم کا نازک خیالی، بہت جلدی چڑچڑے ہو جانا، یہ وہ خصائص تھے جو میر کی زندگی میں آ گئے۔ لیکن اس کے باوجود میر ایک انتہائی پرعزم اور انا پسند آدمی بھی تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے یہاں پر تذکرہ کیا سمسام الدولہ کا، جب میر تقی میر دہلی گئے لیکن نادر شاہ کے حملے کے بعد واپس آ گئے۔ اس کے بعد بھی میر تقی میر نے آگرہ، دلی اور اس کے گرد و نواح میں مختلف رؤسا کے ہاں کام کیا، ان کے مصاحبین میں رہے، لیکن میر اس قدر اصول کے پکے تھے، اس قدر اپنی زندگی کے حوالے سے کانفیڈنٹ کہہ لیجئے، اس کو ریجڈ کہہ لیجئے، کہ وہ اپنے خیالات کو نہیں ترک کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ میر نے ایک رئیس جگل کشور کے ہاں قیام کیا، اور جگل کشور ان کا اس قدر دلدادہ تھا کہ وہ انہیں خود گھر سے لے کر گیا تھا، ان کی آؤ بھگت کی۔ لیکن میر نے کیا کیا؟ میر نے جگل کشور کی شاعری پر خط تنسیخ کھینچ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس کی اصلاح ممکن نہیں۔ ایک ایسا قدردان جو وقت کا رئیس بھی تھا، اسے بھی میر نے صرف اس وجہ سے نکار دیا
کہ ان کے خیال میں اس کا کلام قابل تصحیح ہی نہ تھا۔ اس کے باوجود جگل کشور نے ان کی خاصی قدردانی کی۔ وہ انہیں راجہ ناگر مل کے دربار میں لے گیا۔ راجہ ناگر مل بذات خود ایک بہت بڑے رئیس تھے، لیکن میر وہاں بھی بہت زیادہ دیر تک سکون سے نہ رہ سکے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ راجہ ناگر مل نے دوسرے راجاؤں سے کچھ وعدے وعید کیے تھے، کچھ عہد و پیمان کیے تھے، لیکن وقت کے بعد جب اسے ان عہد و پیمان کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں رہی تو ناگر مل خود ان وعدوں کو توڑنے پر اتر آیا تھا۔ حالانکہ اس بات سے میر کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میر اس بات کو برداشت نہ کر سکے۔ ان کی اخلاقیات نے یہ اجازت نہ دی کہ وہ ایک ایسے آدمی کے پاس قیام کریں جو وعدے کا پورا نہیں، وعدے کا پکا نہیں۔ لہٰذا میر ناگر مل کی مصاحبی چھوڑ کر پھر سے گلیوں میں آوارہ پھرنے لگے۔ پھر اس دور میں ریاست علی خان نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ ریاست علی خان کے پاس کافی دیر تک انہوں نے قیام کیا، لیکن ایک دن ریاست علی خان نے کہا کہ میر صاحب یہ اس گویے کو ذرا اپنے کچھ دو چار اشعار پڑھا دیجئے تاکہ گاتے ہوئے انہیں درست کر لے۔ میر نے گمان کیا کہ شاید ریاست علی خان نے ان پر پھبتی کسی یا انہیں طنز کیا، یا انہیں یہ گمان ہوا ہو کہ کیا اب ان کے اشعار گویے گائیں گے۔ صرف اتنی سی بات پر وہاں سے بھی ناراض ہو کر چلے آئے۔ نواب آصف الدولہ کے پاس ان کا قیام خاصا طویل رہا، اور آخر عمر میں بھی دراصل انہوں نے لکھنؤ ہی میں قیام کیا، لیکن اس وقت تک بہرحال وہ نواب سے بھی بیزار ہو چکے تھے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو میر کی زندگی میں ایک خاص قسم کی بے نیازی کے ساتھ ساتھ اکھڑ پن، چڑچڑا پن نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے زندگی سے لڑنے کی بہت کوشش کی، شدید کاوشیں کی، جدوجہد کی، اوائل عمری سے کرتے چلے آئے، لیکن ستم بالائے ستم، ظلم در ظلم ان پر ہوتا چلا گیا، کچھ زمانے کے باعث، کچھ اپنوں کے باعث، اور کچھ قسمت کے باعث۔ تو اس کے نتیجے میں یقیناً اس شخص کی نفسیات متاثر ہونی چاہیے تھی، اور یہی متاثرہ شاعری، یا دوسرے لفظوں میں غم، درد، نالا و شیون، آہ و بکا اور فریاد سے یہ بھرپور شاعری جب مارز اشاعت میں آئی، منصۂ شہود پر آئی، تو اس نے میر کو وہ مقام دیا کہ وہ شخص کہ جسے اپنی زندگی میں سکون، چین بہت کم میسر آیا، جو عالم طفولیت سے عالم شباب تک دربدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، وہ شخص آج اردو ادب کے خدائے سخن کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، شاعری ایک فطری عمل ہے، اور یہ یقین رکھیے کہ کسی شخص کو وہ مقام نہیں مل سکتا جب تک کہ کوئی شخص اس میں عظمت کا مستحق ہو نہ۔ آج میر کو خدائے سخن کہنے کے یقیناً کچھ اسباب ہیں۔ وہ اوصاف میر یا وہ اوصاف شعر میر کہ جنہوں نے میر کو اردو شاعری کا میر کر دیا، وہ یقیناً کچھ ایسے ہوں گے یا ہونے چاہیے جن پر دراصل میر نے تکیہ کیا، یا فطری طور پر وہ اس کے عادی تھے۔ یقیناً ان اوصاف پر بھی ہم بات کریں گے، تاکہ اس سے قبل کہ ہم میر کے نمونہ کلام کی تشریح و توضیح کریں، ہم یہ جان لیں کہ میر تقی میر کے اسلوبیاتی خصائص کیا تھے، ہم یہ دیکھ پائیں کہ میر تقی میر کے اوصاف شعر کیا تھے، وہ کون سے موضوعات تھے جو ان کی شاعری کے نمائندہ موضوعات کہلائے جا سکتے ہیں، یا وہ کون سے موضوعات تھے جو انہیں محبوب تھے، جس سے ان کی نفسیات کی پرتیں کھلتی ہیں۔ ہم پہلے بات کرتے ہیں میر تقی میر کے اوصاف شعری کے حوالے سے۔ عزیز طلبہ، کوئی بھی شاعر چند خاص اوصاف رکھتا ہے، جنہیں ہم خصوصیات کلام بھی کہتے ہیں، جنہیں ہم فنی و فکری خصوصیات یا امتیازات بھی کہتے ہیں۔ یقیناً میر کے بھی کچھ امتیازات تھے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ میر تقی میر کے یہ امتیازات ہی ہیں جنہوں نے انہیں میر کاروان اردو شاعری بنا دیا، تو ان امتیازات کا یقیناً احاطہ کرنا ایک لیکچر میں بالکل ممکن ہی نہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے اس مختصر جائزے میں سنا کہ فصاحت و بلاغت، سادگی اور بے ساختگی، برجستگی اور شگفتگی، شیرینی کلام، ترنم، موسیقیت، ہندی الفاظ کا استعمال، زبان کی صفائی، یہ وہ اسلوبیاتی خصوصیات ہیں جو میر کے ہاں پائی جاتی تھی۔
اسی طرح سے ان کے ہاں زندگی کی ناتمامی کا احساس محرومی، درد و غم، تصوف، اخلاقیات، عشق مجاز، گویا ہر حوالے سے اشعار ملتے ہیں۔ لیکن ہم اس لیکچر میں یا آئندہ لیکچرز میں جب ہم شعراء پر بات کریں گے تو ہم اس بات کو ملحوظ رکھیں گے کہ ہم محض ان کے ان نمائندہ موضوعات کا احاطہ کر پائیں گے جو دراصل ان شعراء کی پہچان ہے۔ اب ہم بات کریں گے میر کی شاعری کے امتیازی اوصاف یا امتیازی خصوصیات کے حوالے۔ عزیز طلبہ، کسی بھی شاعر کے امتیازی خصائص پر بات دو انداز میں کی جاتی ہے۔ ایک، شاعر کے فنی یا اسلوبیاتی خصوصیات، اور دو، کسی بھی شاعر کے افکار یا نمائندہ موضوعات۔ تو اگر ہم میر تقی میر کے حوالے سے بات کریں اور ہم ان کی فنی اسلوبیات کے چند نمایاں پہلوؤں کی بات کریں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ سادگی و سلاست، بے ساختگی، شگفتگی، شیرینی بیان، اگر ہم اسے سادگی اور بے ساختگی تک محدود کر کے بات کریں، یعنی ایک ایسی سادگی جس میں ادبی شکوہ بھی ہو، ایسی سادگی جس میں شیرینی بیان بھی ہو، اور وہ سادگی جو کسی کو نامانوس بھی نہ معلوم ہو، وہ یقیناً سادہ و سلیس ہونے کے ساتھ بے ساختہ اور برجستہ ہوتی ہے۔ میر کی شاعری میں پایا جانے والی سادگی اپنی مثال عام ہے۔ وہ بہت سے ان موضوعات پر جن پر بات کرتے ہوئے کسی دوسرے شاعر کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا کہ ان سادہ سے الفاظ میں وہ اتنے بڑے موضوع کا احاطہ کر لے، میر نے انتہائی عام فہم انداز میں ان موضوعات کا احاطہ کیا۔ جیسے وہ شعر کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا، یعنی حضرت انسان کی عظمت کا اعتراف بھی ہے اور حضرت انسان کے چھوٹے ہونے کا بھی، یعنی ایک ایسا اشرف المخلوقات وجود کہ جسے سجدہ کیا فرشتوں نے، جسے خدا نے خود اسماء گرامی سکھائے، وہ بھی میر کے نزدیک ناتواں ہے، لیکن ایسا عظیم ناتواں، ایسا مثالی ناتواں کہ جس نے خلافت خداوندی کا بوجھ سہارا، اس نے برداشت کیا اور قبول کیا اس بات کو کہ وہ نائب خدا ہو جائے۔ اس سادہ سے الفاظ میں اتنے بڑے موضوع کا احاطہ کسی دوسرے شاعر کا کمال شاید ممکن نہ ہو، یا ہو بھی سکتا ہے لیکن کم از کم اس کے امکانات بہت کم ہیں۔ جیسے ایک اور مقام پہ میر تقی میر نے کہا کہ ناحق مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، جو چاہے سو آپ کرے ہے، ہم کو ابس بدنام کیا۔ سادہ سے لفظوں میں، مترنم سے لہجے میں اس جبر و قدر کے فلسفے کا بیان کہ جس کے لیے ہمیں بہت سے صفحات بھی درکار ہو سکتے ہیں۔ میر تقی میر کے ہاں سادہ و سلیس لیکن اس کے باوجود مؤثر الفاظ ملتے تھے جو ہر ایک کے لیے مانوس تو تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان میں بڑے موضوعات بھی پائے جاتے تھے۔ اس کے بعد اگر میں میر کی شاعری کی ایک اور دوسرے بڑے پہلو کی بات کروں تو وہ ہے سہل ممتنع۔ عزیز طلبہ، سہل ممتنع میں اور سادگی و سلاست میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ سادگی و سلاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سادہ لفظوں میں کوئی مشکل بات کہتے ہیں، درست، لیکن سہل ممتنع میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی پڑھنے والا پڑھتا ہے تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ گویا یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن جب بقول ناقدین کہنے بیٹھتا ہے تو دانتوں سے پسینہ نکل آتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ شعر دیکھیے، کہتے ہیں کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ دیکھیے کہ کس قدر سادہ سے انداز میں، سیدھے سے انداز میں تین مختلف باتیں بتائیں۔ ایک، میر نے اپنی زندگی کا حال بتایا کہ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ شام ہی سے میرا چراغ بجھا بجھا سا رہنے لگتا ہے، یعنی رات ہو دن ہو کچھ ہو، جب بھی چراغ جلاؤ تو چراغ بجھا بجھا سا لگتا ہے، کیونکہ اس کا ایندھن اسے میسر ہی نہیں آنے پاتا۔ دوسری طرف اگر دل پر دلی کا اطلاق کیا جائے، جو میر کے ہاں مختلف اوقات میں دیکھنے کو ملتا ہے، تو پھر ہم دلی کو کہیں گے کہ دراصل یہ میر کا دل نہیں جو بجھا رہتا ہے، یہ دراصل کوئی عام چراغ نہیں جو بجھا بجھا سا رہتا ہے شام کے وقت، بلکہ دراصل یہ مستقل و نو قسم کی دلی کی قنوتیت یا مایوسی یا درد مندی ہے، جس میں دلی کی شامیں بجھتے ہوئے چراغوں کی طرح کچھ جلد ہی
سیاہ ہو جاتی ہیں. سو عام سے انداز میں، سیدھے سادے انداز میں ایک بڑے موضوع پر بات کی گئی ہے. اس کے علاوہ بھی میر کے کلام کی اسلوبیاتی خصوصیات بہت سی ہو سکتی ہیں. مثلا مترنم بہور کا استعمال، یعنی شاعری میں ایک خاص قسم کی موسیقیت کا پایا جانے والا ایک ایسا سلسلہ، وہ سلسلہ کہ جس میں آپ کی شاعری تحت اللفظ میں ہونے کے باوجود ایک خاص ترنم اور ایک خاص ردم میں معلوم ہوتی ہے. اگر میں اپنی بات کچھ بہتر انداز میں سمجھا پاؤں تو کچھ شاعری ایسی ہوتی ہے جسے گانا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی بحریں موسیقیت سے اس طرح لگا نہیں کھاتی یا اس سے مطابقت نہیں رکھتی. دراصل موسیقیت کا زیادہ تر تعلق اہل ہند سے تھا. اردو گیت کا آغاز بھی دراصل ہند سے ہی ہوا، اور یہ خالصتاً ہندی صنف ہے جس پہ ہم آئندہ لیکچرز میں جب حفیظ جلندری پر بات کریں گے تو اس وقت تفصیل سے بات ہوگی. لیکن ہندی بہور میں موسیقیت زیادہ پائی جاتی ہے. میر کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مقامات پر ان ہندی بہور کا استعمال بخوبی کیا جاتا ہے. جیسے وہ معروف شعر آپ نے سن رکھا ہوگا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. یا وہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. یا اس طرح کے بہت سی اور دوسری غزلیں جن کو بآسانی گایا جا سکتا ہے، اور ایون اگر نہ بھی گایا جائے تو تحت اللفظ میں بھی ان میں ایک خاص طرح کا ترنم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اور دراصل یہ ترنم میر کی شاعری کو گائے جانے کے باعث معروف ہونے کا بہت زیادہ موقع بھی دیتا ہے. عزیز طلبہ، اگر فنی اسلوبیاتی خصوصیات سے ہٹ کر تھوڑی سی موضوعات کے اعتبار سے بات کی جائے تو میر کی شاعری میں پایا جانے والا درد و غم، ان کا ایک خاص طرح کا تصور حسن یا تصور عشق، ایک خاص قسم کا درد مند دل اور احساس ناتمامی یا زندگی کی بے ثباتی، یہ وہ موضوعات ہیں جو میر کی شاعری میں ہمیں بخوبی دیکھنے کو ملتے ہیں. سب سے پہلے میں بات کروں گا میر کے تصور غم کے حوالے سے. طلبہ، میر کا تصور غم کوئی عام تصور نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مایوسی یا مشکلات زمانہ ہر بندے کو قدر رنجور یا مغموم بنا دیتے ہیں، لیکن میر کے تصور غم کی ایک خاص امتیازی حیثیت ہے. وہ امتیازی حیثیت یہ ہے کہ میر نے اپنے تصور غم کا بیان کچھ اس انداز میں کیا ہے کہ ان کا تصور غم ان کا انفرادی تصور ہونے کے باوجود یا ان کے انفرادی غم و آلام کا بیان ہونے کے باوجود اجتماعی نوعیت کا معلوم ہونے لگتا ہے. یعنی ناقدین یہ کہتے ہیں کہ میر نے دراصل اپنے غم و آلام کو ایسی اجتماعیت کا جامہ پہنا دیا، ایسے اجتماعی انداز میں پیش کیا کہ وہ نہ صرف ان کے وقت کا عصری نوحہ بھی بن گیا، بلکہ آج بھی کسی بھی پڑھنے والے کو اس کی ذات کا اپنا غم معلوم ہوتا ہے. یوں میر کے طرز بیان نے، میر کے اظہاریے نے، میر کے اسلوب نے اس غم کو آفاقیت بخش دی. یعنی اگر کوئی مشکل مجھ پر آن پڑی تو اس کا بیان کچھ اس انداز میں ہو کہ وہ مشکل آپ کو میری مشکل نہیں بلکہ اپنی مشکل معلوم ہونے لگے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میر بہت گہرا عصری شعور رکھتے تھے. حالات زمانہ انتہائی مخدوش تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے حالات سے بہت کچھ اخذ کیا، اور ان کی شاعری میں جا بجا ایسے اشعار ملتے ہیں جن میں ان کے دل پر دلی کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. میں ابھی ایک شعر کا حوالہ تو پہلے ہی دے چکا، اب یہ شعر دیکھیے. دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا. دل کو نگر سے تشبیہ دینے کا مقصد ہی دراصل یہی ہے کہ میر دل سے دل بھی مراد لینا چاہتے ہیں، جس پر بہت سے ستم ہوئے، ستم بالائے ستم ہوئے، اور دلی بھی جسے بارہا بیرونی حملہ آوروں نے آ کر لوٹا. سو میر کے ہاں دل اور دلی کا استعارہ عموماً مل جاتا ہے. کبھی دلی دل کا استعارہ بن جاتا ہے اور کبھی دل کا اجڑا دیار دلی کو دکھانے لگتا ہے. اب اس کے حوالے سے میر نے نہ صرف بالواسطہ طور پر شاعری کی
بلکہ بلا واسطہ طور پر بھی ان کے ہاں بہت سے ایسے اشعار ملتے ہیں جس میں وہ دراصل شاہ جہان آباد اور دہلی کا تذکرہ کرتے ہیں. مثلا ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ اب خرابہ ہوا جہاں آباد، ورنہ ہر ایک قدم پہ یہاں گھر تھا. اب یہاں پر بلا واسطہ طور پر میر نے شاہ جہان آباد کا حوالہ دیا. وہ شاہ جہان آباد جس کی بربادی یقیناً ہر فرد کی بربادی بھی تھی، گویا اس میں بھی اپنا نوحہ بھی کہہ گئے اور اپنے طور کا بھی. اس کے علاوہ میر کے تصور غم کے اجتماعی اظہاریے کی ایک دلیل یا ایک وضاحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پہ ان واقعات کو قلم بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ اس وقت کے شاہان یا اس وقت کی دہلی پر گزرے تھے. مثال کے طور پر یہ اشعار دیکھیے. شاہاں کی کوہلے جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھیں. دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا. پھر جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا. عزیز طلبہ، یہ اشعار میر نے خیالی طور پر نہیں کہے. جب انہوں نے شاہاں کی کوہلے جواہر کا تذکرہ کیا، خاک پاک کی بات کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیوں کی بات کی، تو واقعتاً ایسا ہوا تھا. مغلیہ فرمانرواؤں نے صرف اس بنیاد پر کہ وہ جانتے تھے کہ کوئی مغل اگر بصارت سے محروم ہوگا تو وہ بادشاہت کا حقدار نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ شاہ عالم ثانی کے دور میں باقاعدہ طور پر ایسا کیا گیا. پھر اسی طرح سے جب وہ کہتے ہیں کہ دلی میں آج بھیک بھی ان کو نہیں ملتی ہے جو کہ کل تک اتنے تخت و تاج پہ اپنے پہ مان کرتے تھے، تو اس کا مطلب بھی دراصل یہی ہے کہ وہ واقعتاً ایسا ہوا کہ وہ رئیس، وہ بڑے بڑے لوگ، وہ عمرائے وقت کہ جو کبھی زمین پر پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے یا ان کے لیے کسر شان ہوتا تھا، وہ لوگ بعد ازاں بھکاری بننے پر مجبور ہوئے. ان کے ساتھ واقعتاً ایسے حالات ہوئے. سو میر نے ایک طرف اپنے احوال زمانہ کو مرتب کیا، تو دوسری طرف انہوں نے ایسا کیا کہ ایسا بیان دیا کہ ان کا بیان نہ صرف وقت کی تاریخ مرتب کر گیا بلکہ ان کے ذاتی غم کو بھی بخوبی نبھا گیا. یہی وجہ ہے کہ تمام تر ناقدین یہ مانتے ہیں کہ میر کے ہاں انفرادی غم کا بیان اجتماعی نوعیت کا کیا گیا ہے، اور یوں میر کا انفرادی غم میر کا آفاقی غم بن جاتا ہے جسے وہ کہیں بھی محسوس کر سکتے ہیں، اور آج ہم پڑھنے والے بھی اس کو بخوبی محسوس کرتے ہیں. اب اگر میں بات کروں میر کے تصور عشق کے حوالے سے، تو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ میر اس دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں خاص طور پر ان کے بڑھاپے میں جب لکھنؤ میں شاعری پروان چڑھی تو اس شاعری میں عشقیہ موضوعات بڑے دلچسپ نوعیت کے ہوتے تھے. یعنی باقاعدہ طور پہ جذبات کا بیان کیا جاتا تھا، معاملات محبت کو بیان کیا جاتا تھا، حسن و عشق کے قصے ہوتے تھے، وصل کی ساعتوں کے لطف بیان کیے جاتے تھے. گویا شاعری سطحی نوعیت کی ہوتی چلی جا رہی تھی. اس دور میں میر نے ایک انتہائی مضبوط قسم کا تصور عشق دیا، ایک ایسا تصور عشق جو سفلی نہیں تھا، جو گھٹیا نہیں تھا، جو سطح پر نہیں اترتا تھا. عزیز طلبہ، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم ایک ایسے شاعر کے تصور عشق کی بات کر رہے ہیں جسے تمام کی تمام عمر زندگی نے مشکل دکھائی، زندگی نے مسائل سے دو چار رکھا. اس کے باوجود وہ جب عشق کا تصور پیش کرتا ہے تو اپنی محرومیوں کے باعث عشق کو بدنام نہیں کرتا، بلکہ میر کہتے ہیں دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. یعنی عزیز طلبہ، میر کے نزدیک عشق انسان کو تہذیب سکھاتا ہے، عشق انسان کو ادب سکھاتا ہے. تو وہ عشق جو انسان کو زندگی گزارنے کا فن بتائے، وہ عشق جو انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح قرینہ بتائے، وہ عشق کبھی سفلی یا گھٹیا ہو ہی نہیں سکتا. اسی وجہ سے میر کہتے ہیں عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو،
سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق. یارب کوئی تو واسطہ سرگشتگی کا ہے، ایک عشق بھر رہا ہے زمین آسمان میں. یعنی یہ عشق صرف زمینی نوعیت کا نہیں، عشق کا جذبہ انہیں کائنات کی روانی کو رواں رکھتا ہوا محسوس ہوتا ہے. یعنی ان کے نزدیک کائنات کی روانی کی بنیادی وجہ بھی دراصل وارفتگی عشق ہے، جذبات کا وہ تحرک جو کسی شے کو رکنے نہیں دیتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب میر انتہائی مایوس ہوتے تھے یا وہ بہت غمگین ہوتے تھے تو وہ عشق کو عشق کی تانا زنی بھی کر لیتے تھے. مثال کے طور پر ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا. یہاں میر دراصل ہمارے سامنے ایک مایوس کن آدمی کی صورت میں آ رہے ہیں، ایک ایسا مایوس کن آدمی جسے بار بار عشق نے نقصان پہنچایا. شاید یہی وجہ ہے کہ وہ عشق کو یہاں پہ ایک ایسے ظالم کے طور پہ پیش کرتے ہیں جو حضرت انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. عزیز طلبہ، بات یہ ہے کہ ہم جب کسی شاعری میں یا کسی شاعر کے ہاں تصور عشق کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی تصور کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شاعری فکر و فلسفے کا بیان نہیں. یعنی شاعری میں ہمیں کوئی بھی تصور اس طرح نہیں ملے گا جیسا کہ ہم فلسفے میں دیکھ سکتے ہیں، مرتب انداز میں، ترتیب میں. شاعر اپنی موج میں شعر کہتا ہے، وہ موج جس میں تسلسل نہیں ہوتا، اپنے انداز میں اپنے محور کے گرد گردش کرتا ہے. لہٰذا ان کے ہاں کبھی ہمیں انتہائی مضبوط اور مؤثر اور متحرک قسم کا عشق نظر آئے گا، اور کبھی مایوسی کے لمحات اس تصور عشق کو قدرے کمزور یا قدرے دھیما بھی کر دیں گے. اس بات کا سبب بنیادی طور پہ سب یہ ہے کہ ہم زندگی سے مختلف اوقات میں مختلف انداز میں نبرد آزما ہوتے ہیں. کبھی ہم خود میں اتنی طاقت محسوس کرتے ہیں کہ ہم زندگی کا مقابلہ کر سکیں، کبھی ہم خود کو اتنا مضبوط تصور کرتے ہیں کہ ہم اس زندگی سے لڑ سکیں، اور بسا اوقات یہ زندگی ہم پر کچھ ایسی حاوی ہوتی ہے کہ ہم اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے محسوس کرتے ہیں. شاید میر کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، ایک ایسا شخص کہ جسے ایک کے بعد دوسرے ہر فصل بہار نے کانٹوں کی نوید سنائی، ہر فصل خزاں نے زرد پتوں کے تحفے دیے، تو یقیناً اس شاعر کا عشق بھی کبھی چڑچڑے پن کا شکار ہوتا ہوگا، اور اس مایوسی میں، اس اضطراب میں وہ عشق کو کمزور بھی کرتے ہوں گے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ میر کا عشق ایک انتہائی معتبر عشق تھا. گویا یہ عشق حقیقت اور مجاز کی حدود سے بہت باہر تھا. ایک ایسا عشق جو اپنے ہونے پر فخر کرتا ہے، اپنے ہونے پر غرور کرتا ہے، جس کی منزل کوئی نہیں ہوتی. ایک ایسا سفر، ایک ایسی وارفتگی، جذبات کا ایک ایسا بہاؤ جو کسی خاص کنارے کا طلبگار نہیں ہوتا، بلکہ جس کا ہونا ہی دراصل اس کا مقصد حیات بھی ہوتا ہے، جس کا ہونا ہی دراصل اس کے وجود کی گواہی اور اس کا اعتبار ہوتا ہے. تو میر کو عموماً گو دنیا سے گلا تھا، جس کا بیان ان کے ہاں عموماً اس طرح ملتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے شکوہ زنج ہوتے ہیں. لیکن اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو میر کا محبوب صرف ایک گوشت پوش کا انسان نہیں، میر کا محبوب وہ وطن بھی ہے جس سے وہ چاہتے تھے. میر کا محبوب وہ دور بھی ہے جسے انہیں محبت تھی، اور میر کا محبوب ہر وہ شخص بھی ہے کہ جس نے اس پہ ظلم و ستم کیا. کیونکہ میر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قدرے غم پسند ہی ہو چکے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ جو بھی ہوتا، جیسا بھی ہوتا، کسی مقصد کے تحت زندگی ختم کی ہوتی، کسی مقصد کے تحت زندگی گزاری ہوتی. جیسے ایک مرتبہ وہ ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار کاش. یعنی عزیز طلبہ، وہ بات کرتے ہیں اس انداز میں کہ زندگی تو بالآخر ختم ہو ہی جانی تھی، تو اے کاش کہ ایسا ہوتا کہ یہ زندگی رائے گاہ نہ جاتی، یہ زندگی ضائع نہ ہوتی، بلکہ اس پر نثار کر دی جاتی. اب اس میں میر کا محبوب بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد وہ وطن بھی ہو سکتا ہے جس میں وہ رہتے رہے، اور بالآخر جیسا کہ ہم نے ان کے حالات زندگی میں دیکھا تھا کہ وہ لکھنؤ چلے گئے تھے، تو شاید
وہ اس بات پر اصرار کرنا چاہتے ہوں گے کہ وطن پر جان قربان کر دی ہوتی، کیونکہ جان تو بالآخر چلی ہی جانی تھی۔ اب یاد رہے کہ عشق خواہ وطن سے ہو خواہ کسی انسان سے، عشق اس بات کا غماز ہے کہ اس کا ہونا میر کے نزدیک زندگی کو بامقصد بنا دیتا ہے۔ میر کی شاعری کا ایک اور تصور ان کا تصور حسن ہے۔ عزیز طلبہ، جب ہم عشق کی بات کرتے ہیں تو اس کے مقابل حسن کا آنا ایک منطقی سی بات ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عشق مظہر کا متقاضی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ عشق صرف ظواہر یا مظہر کا متقاضی نہیں ہوتا، کیونکہ اگر عشق اپنے سامنے حضوری ہی چاہتا تو شاید ہم درجہ خداوندی تک کبھی بھی نہ پہنچ پاتے، ہم عشق خدا کا شکار کبھی بھی نہ ہو پاتے۔ ہم وہ لوگ جو اندیکھے خدا کو مانتے ہیں، اندیکھے خدا سے عشق کرتے ہیں، ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ عشق صرف مظہر یا ظاہر کا متقاضی نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر عمومی اعتبار سے بات کی جائے تو عموماً طالب کسی نہ کسی شے کا ہوتا ہے۔ وہ شے اگر نظر آئے اور نظر آنے میں پیاری لگے، متاثر کر جائے، جنوں خیزی کا باعث بن جائے، تو پھر وہ بآسانی حسین و جمیل یا حسن و جمال کا نمونہ قرار دی جا سکتی ہے۔ اس سے اس چیز کے حسن کا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ایک ایسا تصور، ایک ایسا بیان جو بیوٹی لائز ان دی آئیز آف بیہولڈر کا مماثل ہے، یعنی حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے۔ میر کا تصور حسن کچھ ایسا ہی تھا۔ انہیں کوئی بھی شے کسی بھی وقت اگر بھلی معلوم ہوتی تو وہی ان کے لیے حسین ہوتی، لیکن اس حسن و جمال کا بیان انتہائی لطیف، دھیمے اور مدھم انداز میں کیا گیا ہے۔ اس میں کہیں وہ یوں کہیے کہ گھٹیا پن، رزیلی کا، یا یوں کہیے کہ لڑک پن کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ یہ دیدہ بینا ایک انتہائی میچور، ایک انتہائی مضبوط انسان کا دیدہ بینا لگتا ہے، جس میں دیکھنے والی آنکھ حسن کو داغ نہیں لگاتی، بلکہ اسے دیکھ کر اسے دوچند کر دیتی ہے۔ جیسے معروف سے اشعار کی اگر میں بات کروں تو نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یا وہ شعر کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان اشعار میں میر نے محبوب کے سراپے کی کوشش نہیں کی، محبوب کے ایک جز کو بیان کیا، لیکن انتہائی لطیف، انتہائی مہذب اور انتہائی میچور انداز میں۔ سو میر کا تصور حسن ولی دکنی سے بالکل مختلف تھا۔ وہ ولی دکنی جس پر ہم نے گزشتہ لیکچر میں قدرے بات کی، اور ہم نے کہا کہ اس نے فارسی شاعری کی روایت پر اردو غزل کی بنیاد ڈالی اور ایک ایسا انداز تخاطب اختیار کیا کہ جس کا ہر شعر حسن و جمال کے پیکر سے بھرپور تھا، جس کا ہر شعر حسن و جمال کے مظاہر کا آئینہ دار تھا، کبھی تشبیہ کے انداز میں، کبھی استعارے کے گھونگھٹ میں، اور کبھی تلمیحی انداز میں۔ گویا کوئی بھی بات ہو، کیسی بھی بات ہو، حسن و جمال کے استعارے، تشبیہیں اور تلمیحیں اس کے ہاں پائی جاتی تھی۔ میر ایک دھیمے مزاج کے آدمی تھے۔ جھکی نظریں رکھنے والا شخص کبھی بھی بہت زیادہ گہرا یا بہت زیادہ جزیات سے بھرپور تصور عشق پیش کر ہی نہیں سکتا۔ میر کی شاعری کا ایک اور اہم پہلو ان کے ہاں پایا جانے والا احساس محرومی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی موضوع میں میں بات کروں گا ان کی زندگی کی بے ثباتی کے موضوع کے حوالے سے۔ میر کے ہاں بہت زیادہ احساس محرومی پایا جاتا ہے۔ اس کی نفسیاتی وجہ بالکل وہی ہے جس پر میں نے آغاز گفتگو میں بات کی، کہ میر کو ایک کے بعد دوسرے لاس کا، دوسرے نقصان کا، دوسرے سانحے اور حادثے کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی باپ کی موت کا غم، کبھی استاد کی جدائی، کبھی ستیلے بھائی کے مظالم،
سو زندگی میں ستم ختم ہونے کو ہی نہیں آتے تھے، ایک کے بعد ایک اور، کبھی نادر شاہ کے حملے، کبھی سمسام الدولہ کا چلے جانا، کبھی ناگرمل سے لڑائی. سو زندگی نے ایک کے بعد ایک دھوکہ، ایک کے بعد ایک ظلم کیا. اس کے نتیجے میں ان میں احساس محرومی ہونا ہی تھا. ایک ایسا شاعر جو اپنے آپ کو اس قدر بڑا شاعر تصور کرتا ہے کہ اسے اجدر نامہ جو بیسیکلی میر کی مثنوی ہے میں اپنے مقابلے میں دوسرے شاعر کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں اور وہ خود کو اژدہا تصور کرتا ہے. وہ شاعر اپنی حقیقی زندگی میں اگر اس قدر مفلوق الحال ہوگا تو یقیناً اس میں ایک خاص قسم کی محرومی کا احساس ضرور جنم لے گا. سو میر کے ہاں یہ محرومی ہمیں بخوبی نظر آتی ہے. آپ دیکھیے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ گل کو ہوتا صبا قرار ہے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار ہے کاش، یہ جو دو آنکھیں مند گئی میری اس پہ واہ ہوتی ایک بار ہے کاش. ان اشعار میں وہ زندگی کی بے ثباتی کے ساتھ ساتھ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ زندگی میں کچھ مل ہی نہیں پایا، جو کچھ بھی چاہا وہ قدرت نے یا قسمت نے یا حالات زمانہ نے چھین لیا. یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں زندگی کا ایک ایسا تصور ہے کہ کون جانے کہ کب تک ہو. آپ دیکھیے کہ گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش. یعنی اظہار دراصل اس حقیقت کا مقصود ہے کہ زندگی میں خوشیاں آئیں، مسرتوں نے کچھ لمحوں کے لیے ادھر کا رخ کیا، فصل بہار کے پھول کھلے، لیکن سب کچھ جز وقتی تھا، چند لمحوں کے لیے تھا. ایک خوشی آئی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غم و آلام نے کچھ ایسے ڈیرے ڈالے کہ پھر خوشیوں کی یا یوں کہہ لیجئے کہ مسرتوں کی صبح طلوع ہی نہ ہو پائی. یوں عزیز طلبہ، دراصل میر تقی میر اپنے اس شعر میں جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا اور اس سے پہلے بھی یا اس کے بعد بقیہ اشعار میں بھی ان کے دیوان میں جا بجا ہمیں ایسے اشعار مل جاتے ہیں جن میں ناسودگی کا احساس ملتا ہے، احساس محرومی ملتا ہے، احساس ناتمامی ملتا ہے کہ کچھ نامکمل رہ گیا، کچھ ایسا ہوا کہ جس کے باعث میر بہت ساری چیزوں سے محروم ہو گئے. اور یہی ان کی شاعری کی ایک بہت بڑی خصوصیت اور ان کی شعریات کا ایک بہت بڑا خاصہ بن کر ہمارے سامنے آتا ہے. یوں عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم نے دراصل میر کے حالات زندگی کا اجمالی جائزہ دیکھا. اس کے بعد ہم نے میر کے دور پر مختصر سی بات کی اور یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ دراصل وہ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا، آخر ایسے کون سے مسائل تھے کہ جن کے باعث میر کی زندگی میں بھی اور میر کی شاعری میں بھی ہمیں قنوطی رویہ دیگر رویوں پر قدرے حاوی نظر آتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ دراصل یہ مغلیہ سلطنت کا زوال تھا، دہلی کی زبوں حالی تھی، دہلی کے خراب حالات تھے کہ جنہوں نے میر کے گداز دل پر کچھ ایسے اثرات مرتب کیے کہ پھر وہ خوشیوں کی طرف مڑ نہ سکے، وہ بہاروں کی طرف دیکھ نہ سکے، اور انہیں ہمیشہ یہی احساس کھائے گیا کہ جو کچھ بھی ہوا، جو بھی خوشیاں آئیں، جو بھی مسرتیں ملیں، جو بہاریں بھی آئیں، وہ چند ساعتی تھیں اور سب کچھ پھر ختم ہو گیا. خزاں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی پر ڈیرے ڈال لیے. عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم نے میر کے چند اوصاف شعری کا احاطہ کرنے کی کوشش کی. میں جانتا ہوں کہ یہ گفتگو مکمل نہیں ہے، لیکن ایک لیکچر میں دراصل ہم اوصاف پر، خصوصیات پر صرف اشارتاً بات کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اگلے لیکچر میں جب ہم میر کے نمونہ کلام کا مطالعہ کریں گے، جب ہم لوگ تشریح و توضیح کے مراحل سے گزریں گے، تو ہم میر کے دیگر اوصاف شعری کا احاطہ بھی کر سکیں. لیکن قلت وقت کے باعث دراصل اشاراتی گفتگو ہی ممکن ہو سکتی ہے. لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے مطالعات میں تفصیلی مطالعات کو شامل کریں گے، تفصیل سے میر کی تشریح و توضیح کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ میر کے محبوب موضوعات کیا تھے، ان کی فنی اور اسلوبیاتی خصوصیات کیا تھیں، اور دراصل میر خدائے سخن کیوں کر بن گئے. عزیز طلبہ، آپ لوگ وہ طالب علم ہیں کہ جنہیں کل استاد کی کرسی پر بیٹھنا ہے، جنہیں کل درس و تدریس کے مرحلے سے بذات خود گزرنا ہے. اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں آج ان طلباء کو پڑھا رہا ہوں کہ جنہیں
کل وہ شعبہ، وہ پیشہ اختیار کرنا ہے کہ جسے پیشہ پیمبری کہا جاتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس پیشہ پیمبری کی ضرورت، اس کے لوازمات اور اس کے تقاضوں کو نبھانے کی کوشش کیجئے کہ یہی آپ کی کامیابی اور آپ کے مراتب میں اضافہ کرے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔